اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شوگر کے مریض پر ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ لیں، 30 منٹ بعد ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ شوگر کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شوگر کا مرض ایک موذی مرض ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ شوگر کو نارمل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ شوگر ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا روحانی علاج آج آپ کو اپنے بیان میں بتا رہا ہوں۔ یہ علاج آزمودہ علاج ہے اور ہمارے ایک بھائی کو مسجد الحرام سے یہ ہدیہ ہوا ہے، اور اس بھائی کو اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا اور ایک سکھ حکیم اس کی کارگزاری کی وجہ سے کیسے مسلمان ہوا، مکمل کارگزاری بھی آپ کو بتاؤں گا اور عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی اور آپ کی جان اس مرض سے چھٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کا پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، کسی کو دل کے امراض گھیر لیتے ہیں۔ ایک شوگر کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ شوگر کا علاج جلد سے جلد کیا جائے۔ میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی لازمی کریں، کیونکہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے شفا اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ اپنے بھائی کی مکمل کارگزاری بھی آپ کو سناتا ہوں جس نے یہ وظیفہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا اور اس وظیفے کی طاقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہی اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہی ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے ہی سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، پہلی صحت اور دوسری فراغت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، اور دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ ناظرین صحت کی نعمت ہے۔
اور صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے فرماتا ہے کہ نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے اور پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے اور ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں آئی ہے کہ جس میں انسان نیک عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں کہ جہاں دوائیں بھی اثر نہیں کرتیں، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ تو دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ناظرین، بیماری ایک بلا کی صورت میں ہی نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو روزانہ صدقے کی عادت ضرور ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے پرندوں کو دانہ ڈالنا ہو، چاہے بے زبانوں کو کھانا کھلانا ہو۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ زیادہ تواتر سے دینا شروع کر دیں، اور صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں۔ پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اسے صدقے کے پیسے دیں۔ یہ عمل روزانہ کریں۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10 روپے تو دوسرے دن 20 روپے، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40۔ اس طرح 10 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، اور اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے رہیں۔ دکھوں، تکالیفوں، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ اب بھائیوں اور بہنوں، اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کا درس سننے والے تمام بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے، آمین۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے۔ شوگر ایک مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے، اور یہ بات 100% درست ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا ہی زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کا معجزہ دیکھ کر ہمارے محلے میں موجود ایک سکھ کے گھرانے کے مشہور حکیم گورپال سنگھ نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنا نیا نام محمد عبداللہ رکھا ہے۔ آج ان کی کارگزاری سنا رہا ہوں۔ آج جو عمل آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس عمل کی وجہ سے بے شمار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو جس بہن بھائی کو بتائیں گے اور وہ اس کو استعمال کرے گا تو اللہ کے فضل کے ساتھ یہ وظیفہ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ نے صحیح طریقے سے وظیفہ کیا ہو۔ مشاہدات، تجربات اور شوگر کی مکمل تفصیل آپ کی نظر کرتے ہیں کہ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا وہ انشاءاللہ اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2007 سے لے کر 2014 تک میں سعودیہ عرب مکہ مکرمہ میں کام کرتا رہا، اور اسی دوران مجھے شوگر ہو گئی۔ شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلی پر زخم بھی آ گیا، اور آپ یقین مانیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگلی کالی سیاہ اور پنجہ سوج گیا۔ زخم ہونے کے 7 دن بعد میں انڈیا آیا، اور وہاں میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔
زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مہینے یا 1.5 مہینے کا زخم ہے۔ میں نے کہا نہیں، صرف 8 دن کا زخم ہے۔ 6 دن صفائی اور علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آدھا پنجہ کاٹ دیا اور ٹانکے لگائے اور 7 دن بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ اسی دوران پٹیاں بھی کروانے کو کہا۔ پہلی پٹی کروانے کے بعد دوسرے دن جب پٹی کھولی تو بدبو ہی بدبو اور پیپ ہی پیپ تھی۔ جب دوسرے ہسپتال گئے تو زخم کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایڑی سے اوپر تک کاٹنے کو کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شہر کے مشہور حکیم، جن کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، انہیں چیک اپ کروایا اور انہوں نے 1 ہفتے کی دوائیں دی اور ہم دوائیں لے کر گھر آ گئے۔ 1 ہفتے کی دوائی کا استعمال کیا پر زخم خشک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شوگر بہت زیادہ ہائی تھی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے شفا نصیب فرما۔ میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا کہ ایک دن مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے میرے دوست کی کال آئی تو اس کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال کرنے کو کہا اور 1 دن بعد مجھے کال پر کہا کہ مسجد الحرام سے مجھے ایک بزرگ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی شوگر 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے روٹی کے اوپر کرنا ہے اور پھر وہ روٹی کھا لینی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے اوپر 3 مرتبہ سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور 3 ہی مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمن آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو روٹی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور یہ روٹی کھا لینی ہے۔ صبح کے وقت روٹی پر عمل کریں اور ساتھ میں پانی بھی رکھ لیں۔ روٹی اور پانی دونوں پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پی کر روٹی بھی کھا لیں۔ مریض خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص دم کر کے روٹی اور پانی مریض کو استعمال کروا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ یقین مانیے کہ میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کیا اور 1 ہفتے کے استعمال کے بعد شوگر لیول لو ہونا شروع ہو گئی اور شوگر کا زخم خشک پڑنے لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے۔ میں نے انہیں ساری کارگزاری سنائی تو وہ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس وظیفے کو اپنایا جن کو سخت شوگر تھی اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی بیان کریں، اپنے درس میں لازمی بتائیں تاکہ جو بہن بھائی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ تا قیامت ملتا رہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت اور کیسی برکات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا یقین ناقص ہو چکا ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام پر یقین نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے کی زحمت نہیں کرتے، اس سے شفا طلب کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے کتنا آسان سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ شفا بھی لازمی ملے گی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی شوگر ضرور ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچے، جو اس عمل کو کرے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔